بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ٹڈی کا پر وہاں پڑا ہوا دیکھا میں نے۔ اتنے میں ایک چیونٹی آئی اور اس پر کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پر اس سے اٹھایا نہ جا سکا۔ چنانچہ وہ دوڑ کر گئی اور اپنی بل سے، اپنے کیمپ سے کچھ چیونٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تاکہ وہ اس پر کو اٹھا کر لے جائیں۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے میں نے وہ پر اٹھا لیا۔ وہ تمام چیونٹیاں آئیں اور اس پر کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن وہ پر نہیں ملا۔ وہ تمام چیونٹیاں چلی گئی، لیکن ایک چیونٹی وہیں پہ رہ گئی اور وہ بدستور اسے ڈھونڈتی رہی۔ شاید یہ وہی چیونٹی تھی جو کہ پہلے پر کو لے جانے کی کوشش کر چکی تھی۔ اتنے میں نے وہ پر اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جب یہ پر دیکھا تو وہ دوبارہ کیمپ میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد اپنے ساتھ چیونٹیاں لے کر آئیں، لیکن اس دفعہ چیونٹیوں کی تعداد پہلے کی نسبت کم تھی۔ اور ان کے آنے سے پہلے میں نے پھر سے وہ پر اٹھا لیا۔ وہ جب آئیں اور انہوں نے تلاش کیا تو پر نہیں ملا۔ وہ چیونٹیاں دوبارہ چلی گئی اور ایک چیونٹی پھر وہیں پہ رہ گئی اور وہ اسے پر کو ڈھونڈتی رہی۔ میں نے پھر پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پھر دوڑ کر گئی اور اس دفعہ کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیاں اپنے ساتھ لے آئی، اور ان کے آنے سے پہلے وہ پر میں نے پھر سے اٹھا لیا۔ وہ چیونٹیاں اس پر کو ڈھونڈتی رہیں۔ جب وہ پر نہ ملا تو غصے سے وہ سب ایک چیونٹی پر حملہ آور ہو گئی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اتنے میں نے وہ پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے جب وہ پر دیکھا تو وہ تمام اس چیونٹی کے باقیات کے پاس آ کر جمع ہو گئی، گویا وہ افسوس کر رہی تھی کہ ہم نے غلطی کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھے معاف کرے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جانور بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ چیونٹی جیسی معمولی سی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ غلط کام اور جھوٹ جیسی چیز سے، جھوٹ جیسی لعنت سے وہ نفرت کریں۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ پوری دنیا میں ہم اپنے جھوٹ، اپنے فریب، اپنے دھوکے، اپنے کرپشن کی وجہ سے بدنام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص پر بھی متعلق بھی کہا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ان کے متبعین ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سچائی کا پیغام دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اپنے بچوں کو سچائی سکھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔